عوام نے اپنی رائے دینے کی ایک چھوٹی سی جھلک کل دکھائی جب ایک صفحے کے بیانیے کے باوجود کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں وفاقی اور صوبائی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں پی ٹی آئی ہار گئی اور نون لیگ پنجاب میں جیت گئی ہے۔ آج عمران سرکار کو کافی ہزیمت ہوئی جب اپوزیشن نے صدر کی تقریر کے دوران خوب احتجاج کیا۔ آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار پارلیمانی گیلری کو تالا لگایا گیا۔ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ موسم خزاں اس سال خاصا گرم ہوگا۔ پت جھڑ کے اس موسم میں پتوں کے علاوہ اور کیا گرے گا دیکھنا باقی ہے۔ ماؤ زیدونگ نے کہا تھا سورج کے نیچے تلاطم ہے اور حالات شاندار ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو، میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ 2 بار آج آپ نے سلامتی بھیج دی ہے۔ آپ بہت ایکسائٹیڈ ہیں، شاید ایکسائٹیڈ لگ رہے ہیں آپ، لیکن آج ایکسائٹمنٹ جو تھی وہ حکومت کے لیے اس طرح نہیں تھی کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اور صدر مملکت نے اس سے خطاب کرنا تھا، لیکن اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے صدر مملکت کو فل پچ پر بولنا پڑا اور باہر پی ایم ڈی اے کے حوالے سے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، یعنی اندر مشترکہ اجلاس تو باہر مشترکہ احتجاج۔ اس دوران نا ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، میرا خیال ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ آزادی دو، آزادی دو، قومی آزادی، قومی آزادی، قومی آزادی، قومی آزادی۔ پھر میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا ہوا صدر مملکت کو؟ وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ میڈیا کہاں ہے، وہاں موجود ہی نہیں تھا میڈیا۔ یہ تو آپ بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے مشترکہ اجلاس کے موقع پر، یعنی آج کچھ نیا نہیں ہوا؟ وہی ہوا جو ہونا تھا کہ شور شرابہ ہوا، جی، کیونکہ یہ بھی یہی کرتے رہے ہیں جبکہ پچھلی حکومتیں تھیں تو پریزیڈنٹ کو بولنے نہیں دیتے، یہ ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے ہماری۔ مگر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں پریس گیلری جو تھی وہ خالی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب کو شاید پتہ نہیں تھا کہ پریس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج۔ پریس کو پریسڈ کر دیا گیا۔ ہاں، پریس کو پریسڈ کر دیا گیا، تو وہ پریزیڈنٹ صاحب نے شکریہ ادا میڈیا کا کر رہے تھے اور ادھر حوالہ دیا پریس گیلری کی طرف اور وہ خالی تھی، تو کہتے ہیں کدھر گئے سارے۔ ایکسپریشن بھی ان کے بڑے لاجواب ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی فواد چودھری صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں پریس کے ساتھ، بیچارے پریزیڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، اور اگر آرڈیننس آ گیا تو سائن تو ادھر سے ہی ہونا، سائن ادھر سے کرنا ہے، جو کہ آرڈیننس آنے سے پہلے ہی تحری پکڑی ہوگی، ایک سائن نہیں 2 سائن، جیسے میں 2 دفعہ سلام کرتا ہوں وہ 2 دفعہ سائن کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جی یہ جو پریس کے ساتھ ہوا ہے آج، وہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے۔ پریس گیلری میں اس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، کچھ لوگوں کو انوائٹ بھی کیا گیا تھا اور کچھ لوگ جو ان کے نارملی پریس کے اندر گیلری میں ہوتے ہیں ان کو دعوت نامہ بھی نہیں دیا گیا، اور ان کو دعوت نامہ دیا گیا جو کور نہیں کرتے پارلیمنٹ کو، اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو دعوت نامہ گیا وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ ہم تو پارلیمنٹ کور ہی نہیں کرتے، ہاں یہ ہماری بیٹ ہی نہیں ہے، تو ہمیں بلایا گیا ہے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو دروازے پریس گیلری کے بند تھے، انہوں نے وہاں بھی احتجاج کیا، وہ باہر کھڑے ہو گئے۔ تو مطلب اس قسم کے حالات ہیں کہ گورنمنٹ کے سیدھے ہاتھ کو یہ نہیں پتا کہ الٹا ہاتھ کیا کر رہا ہے، اور اسپیشلی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور صدر پاکستان جو ہے ان کو کیا کہنا ہے۔ میڈیا کی شکریہ ادائی کر رہے ہیں وہ ایک طرف، دوسری طرف پریس گیلری بین کیے ہوئے میڈیا کو، تیسری طرف پریس کے خلاف سب سے ڈراکونین قسم کے جو قانون ہے تاریخ کے اندر، وہ تو اس کی تیاری کر رہے ہیں پریس کو سائلنس کرنے کے لیے۔ تو یہ تو اس حکومت کا یہ حال ہے۔ اچھا، اس موقع پہ جو بات معمول کے مطابق ہوئی وہ تھا اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ اچھا، اپوزیشن رہنما وہاں ایک جہتی کے لیے صحافیوں کے ساتھ پہنچ گئے، انہوں نے کیا کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم فردن اور اجتماعاً ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب تک کہ اس کالے قانون کو دفن نہیں کیا جاتا ہم انشاءاللہ اس گھڑی تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کالا قانون پاس ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا، عدالت سے لے کے پاکستان کے سڑکوں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اور بھی بہت سے قوانین آ رہے ہیں جو پاکستان کے آئین اور اس کی روح کے منافی ہیں، پاکستان کے آئین سے متصادم ہیں، لیکن ہم اس حوالے سے بھی کبھی خاموش نہیں رہیں گے۔
سب سے خطرناک بات مولانا صاحب کر رہے ہیں کہ اور بھی کچھ ایسے قوانین آ رہے ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں سیٹھی صاحب؟ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کی بات میں مجھے کچھ تھوڑی سی پرابلم بنی. عدالت جانے کی بات نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ خدا نخواستہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو ہم عدالتوں میں جائیں گے. ایسے ہی کہا. ایسا ہی کہا. میرا سوال بلاول بھٹو سے یہ ہے کہ یہ قانون پاس کیسے ہوگا؟ اگر تو آپ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ یا نون لیگ کا کینڈیڈیٹ لے آتے تو ہم اس جگہ پہ نہ پہنچتے نا. سینٹ کے اندر اگر میجورٹی جو تھی جو کہ اپوزیشن کی تھی اور آخری وقت پہ جو ڈیل ہوئی جس کی وجہ سے سینٹ چیئرمین دے دیا گیا حکومت کے لوگوں کو، تو وہ پیپلز پارٹی نے دیا نا. وہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. اسی کے اوپر تو لڑائی جھگڑا ہو گیا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ یا آپ پی ڈی ایم میں کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. آج اگر سینٹ اپوزیشن کے کنٹرول میں ہوتی تو پھر میرا خیال ہے اس ملک کے حالات بڑے فرق ہوتے. پھر اس طریقے سے یہ جوائنٹ سیشن بھی نہ کر سکتے اور اس طریقے سے سینٹ کے اندر سے دھکے لگا کے قانون بھی نہ پاس کر سکتے. تو مجھے اس لیے افسوس ہوا کہ انہیں اب پتہ چلے گا کہ سینٹ کا ان کو دینا اس سے کتنا نقصان ہو گیا ہے. آئیے اگلی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں مولانا کہ آگے بھی بہت سے قانون آ رہے ہیں. صحیح ہے، آگے ای وی ایم کا قانون آ رہا ہے جس کے اوپر بھی وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. لچک کو تیار نہیں، کوئی لچک نہیں ہے وہاں، اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. آگ لگانے کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ تو ہم نے سن ہی لیا. آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور ایک تو یہ، پھر نیب چیئرمین کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہوگا. یہ نیب چیئرمین نے بڑی خدمت کی ہے اس حکومت کی اور ابھی تک وہ خدمت کر رہے ہیں اسی ہوپ میں، انتظار میں کہ جی میری ایکسٹینشن ہو جائے گی یا مجھے ایک نئی ٹرم مل جائے گی. مگر وہ تو صورتحال مشکل ہے نا. اپوزیشن نہیں ایگری کرے گی تو کیسے کریں گے؟ تو پھر قانون کو تبدیل کریں گے، اور وہ بھی قانون کو تبدیل کر کے، بیکاز یہ آئینی قانون نہیں ہے، یہ ایک عام قانون ہے. اس کو امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، وائر آرڈننس بھی کر سکتے ہیں اور ایک آرڈننس کر کے فوراً قانون بھی پاس کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو ٹو بگن ود یہ دو بڑے خطرناک قسم کی چیز آگے آ رہی ہیں. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قانون جو الیکشن کمیشن کے ساتھ جس کا تعلق ہے، حالانکہ وہ آئینی ہے، وہاں بھی ایک جوائنٹ سیشن بلا کے اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ دھکا دینے کی. مگر وہاں یہ پرابلم ہے کہ آئین کو امینڈ کرنے کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، صرف جوائنٹ سیشن میں میجورٹی نہیں چاہیے ہوگی. وہ ان کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمشنر کو دھمکیاں دینا ہے، اس کو ہاؤنڈ کرنا ہے، اس کو انڈر پریشر لانا ہے، اس کو سیدھا کر کے رکھنا ہے. اور ساتھ آگے یہ بھی اشارہ ہے کہ ابھی 2 لوگ ابھی اپوائنٹ ہونے ہیں اور وہ بھی انہوں نے ایسے کوشش کرنی ہے کہ اپنے لوگ اپوائنٹ ہوں، کیونکہ اتفاق تو ہوگا نہیں اپوزیشن کے ساتھ. تو پھر آشا انہوں نے یہی کرنا ہے کہ وہ کمیٹی جو ہے وہاں انہوں نے گڑبڑ کرنی ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے 2 اپنے لوگ لانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ پھر جب 4 ہو جائیں پروونشل الیکشن کمشنرز تو پھر یہ کنٹرول کر سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو. تو اس قسم کے ان کے نیک ارادے نہیں ہیں. ارادے بالکل نیک نہیں ہیں. اور عمران خان صاحب تو اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کرتے تھے. اب یہ سوال تو انہی کے سامنے ہے کہ کس ادارے کو انہوں نے کتنا مضبوط کیا. لیکن جو ایک اور اہم یہ ابھی کا واقعہ جس پہ شاید ابھی زخم تازہ بھی ہوں گے بہت سے امیدواروں کے، کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات، آپ کو حیران کیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ 15 میں جب لاسٹ ٹائم انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون برسر اقتدار تھی اور زیادہ نشستیں انہوں نے جیتی. لیکن اب کی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا جو ڈفرینس ہے وہ 4 سیٹس سے زیادہ نہیں ہے. آپ حیران ہوئے اس پر؟ نہیں، ایکچولی 4 سیٹ سے زیادہ نہیں ہے کم از کم 20 سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے تھی ان کی. جیسے لاسٹ ٹائم پی ایم ایل این کی لیڈ اچھی تھی. بالکل جی، 42 تھے اس طرف اور ادھر دوسری طرف 68. جی تو آپ سوچ ہی لیجئے کتنے 26 کی لیڈ تھی. تو یہاں بھی کوئی 25-26 کی لیڈ ہونی چاہیے تھی نا، مگر نہیں ہوئی. یہاں 4 سیٹوں کی لیڈ ہوئی ہے. مگر اس طرف یہ بھی تو بتائیں ہمارے لوگوں کو کہ انڈیپینڈنٹس کتنے جیتے ہیں؟ 52. جی 52. اب 52 انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں. اور 52 انڈیپینڈنٹس، آپ کا کیا خیال ہے یہ انڈیپینڈنٹس کون لوگ ہیں؟ بتائیں. یہ انڈیپینڈنٹس وہ لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کے لیے ٹکٹ مانگے تھے. نون لیگ کے پاس اتنے کینڈیڈیٹس تھے کہ انہوں نے بس چن کے جو تھے ان کو دے دیے. جو نمبر 2 پہ تھے جن کو نہیں ملا یا جن کی سفارش اچھی نہیں تھی یا اپروچ پوری نہیں تھی نون لیگ کے اوپر والے لوگوں، انہوں نے پھر کہا ہم انڈیپینڈنٹ کی طور پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا. تو ان میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں 52 کہہ رہے ہیں جی غیر سرکاری نتائج، ان میں سے میرا خیال ہے کم از کم ایسے 40 ایسے لوگ ہیں جو ایکچولی نون لیگ کے ووٹر ہیں، جو ایکچولی نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ہیں. تو حقیقتاً ایسے ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ 100 کے قریب ان کو مل گئے ہیں. بیکاز یہ بھی وقت آئے گا نا ان کی ووٹنگ کا یا ان کی یہ کدھر کھڑے ہوں گے.
तो ये देखेंगे जिस वार्ड में, तो ये देखेंगे कि अगर ये नून लीग के साथ मिल जाते हैं और नून लीग की अक्सरियत हो जाती है तो ये नून लीग के साथ जाएंगे। तो वहाँ उन वार्ड्स के अंदर या उन कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर नून लीग की अक्सरियत अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट्स होगी, क्योंकि ये नून लीग के साथ खड़े होंगे। कोई इंडिपेंडेंट पीटीआई के पास नहीं जाएगा, सिर्फ वो ही जाएंगे जहाँ उनको समझ आएगी कि अब यहाँ हमें हिला कोई नहीं सकता और हमारा फ़ायदा है इसमें। मगर अगर वो समझेंगे हमारा फ़ायदा इससे ज़्यादा है कि अगर हम नून लीग के साथ खड़े हों, तो वो नून लीग के साथ चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि इनको ये पता है कि पीटीआई बड़ी अनपॉपुलर है इस वक्त, और इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ा होना इज़ अ नेगेटिव थिंग। और इसलिए इंडिपेंडेंट्स जो हैं, जब वोटिंग का वक्त आएगा या खड़े होने का वक्त आएगा कि जी किसने बनना है, क्या बनना है, जो कमिटीज़ बनेंगी, तो ये सब के सब और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ये नून लीग के साथ खड़े होंगे। गवर्नमेंट फिर यहाँ आके हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। अच्छा। गवर्नमेंट इनको खिलाए पिलाएगी, वो जैसे इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में हमने जहाज देखा था। फिर वो यही इंडिपेंडेंस को ये कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। फिर ये इंडिपेंडेंस जहन में ये सोचेंगे अच्छा चलो आज तो अगर हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो पता नहीं अगले साल इलेक्शन हो गए, नेशनल इलेक्शन हो गए, तो नेशनल इलेक्शन में पीटीआई उड़ गई तो फिर हमारी यहाँ हैसियत क्या रहेगी, फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसने हर एक बंदा सोचेगा बिफोर वो ज्वाइन करेगा पीटीआई को। बड़ी सख्त किस्म की सियासी चाल का सामना है ऐसे कैंडिडेट्स को। लेकिन इसमें एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल थी इन इंतखाबात में। आप एक तो ये एड्रेस कर दें कि कैंटोनमेंट बोर्ड के नताइज को देखते हुए पीटीआई रिस्क लेगी बल्दियाती इलेक्शन कराने का, ये एक सवाल। दूसरा ये कि नून लीग का नारा वोट को इज्जत दो, आपको तो पता है, लेकिन इसमें हमने बैनर्स पे लिखा हुआ देखा काम को वोट दो। नारे में चेंज आ गया है शहबाज शरीफ? नारे में चेंज, बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आया है। उसकी वजह ये है कि अगर कंटोनमेंट इलाकों में नारा ये लगे वोट को इज्जत दो, तो वो तो इशारा समझ ही लें ना, जो वोटर है अच्छा। कंटोनमेंट में आपको पता है वो किस किस्म का वोटर है कंटोनमेंट में। लेकिन आपको पता है पिंडी कंटोनमेंट में और लाहौर कंटोनमेंट में हो क्या गया? तो आपने देखा कि लाहौर और पिंडी कंटोनमेंट में लोगों ने नून लीग के लिए वोट डाला जी। ये तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना जी। मगर ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले नेशनल असेंबली इलेक्शंस में पीटीआई के लिए वोट डाला था। अब यहाँ आके गढ़ में इस्टेब्लिशमेंट की गढ़ में आके उन्होंने उस तरफ वोट डाल दिए। उन्हें पता है कि इस वक्त आवाम की हिमायत किस तरफ है, ये सीधी सी बात है। उनको पता ही है आवाम को उधर खड़ी है, हम अगर आवाम के ख़िलाफ़ जाएंगे कहीं तो हम एक किस्म की बिट्रेयल होगी आवाम की, क्योंकि जब इन्होंने वोट लिया होगा तो आवाम को बताया होगा ना कि हमारी तनकीद क्या है इस वक्त जो सूरत हाल है। तो इसीलिए आवाम ने इनके लिए वोट डाला ना, जो इंडिपेंडेंट्स हैं। और तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कंटोनमेंट इलाकों में, क्रिटिकल कंटोनमेंट इलाकों में, सियालकोट में, लाहौर में, पिंडी जहाँ गैरिसन है, शेख रशीद की कंस्टिट्यूंसी, वहाँ जाके वो कहते हैं एक लपड़ पड़ा पीटीआई को। मैं मतलब एक मुहावरा है ये नहीं कि एक्चुअली मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो आवाम को मौका मिल गया, आवाम ने फिर बताया कि ये हमारी सोच है। अब आपने कहा यहाँ से अब आप आगे जाएँ, आप कहती हैं कि जी वो लोकल बॉडीज़ में भी यही होगा। आप देखिएगा कि वहाँ भी नून लीग और इंडिपेंडेंट्स इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होगी। जिन लोगों को नून लीग का टिकट नहीं मिलता वो फिर इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े होंगे। अगर अच्छे कैंडिडेट्स हैं तो वो जीत जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है अब इसीलिए खौफजदा है। देखिए केपी में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, मगर इलेक्शन नहीं करवा रहे ना। उधर पीपल्स पार्टी भी नहीं करवा रही, उनको भी ये डर है कि पीटीआई और एमक्यूएम और जमात इस्लामी लोकल बॉडी न ले जाए, डर अपने। और सबसे इंटरेस्टिंग इन इलेक्शंस में ये हुआ कि पीपल्स पार्टी साफ हो गई। हम पहले से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट पंजाब में नहीं है, और मगर वो हमेशा कोशिश तो करते हैं। और इन कंटोनमेंट इलेक्शन में आपने देख ही लिया क्या हुआ, पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिली। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र कर दिया तो हमने नेक्स्ट सेगमेंट में पीपल्स पार्टी को ही डिस्कस करना है, लेकिन जाते जाते बताएं काम को वोट दो के नारे के साथ जाएगी पीएमएलएन इंतखाबात। अच्छा, अब ये है कि ये बड़ी अच्छी टैक्टिक थी जी। अगर ऐसे जैसे मैंने कहा कि अब शहबाज शरीफ साहब का कुछ बात आगे चल रही है। अच्छा। और स्पेशली कंटोनमेंट इलाकों में तो सेंसिटिविटी बड़ी थी ना। तो मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ होगा कि रहने दें, यहाँ अकसाने की जरूरत नहीं है, तीली लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कामयाबी तो मिल गई इस नारे के साथ। देखना यह है कि अगले इलेक्शन में किस नारे के साथ पीएमएलएन जाती है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, आपने पूरे तदब्बर के साथ अपोजिशन के वीक होने की वजह तो बता दी कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर सेनेट इंतखाब में ऐसा ना करते तो शायद अपोजिशन इतनी कमज़ोर आज ना होती ऐवानों में। बट एट द सेम टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बात करते हैं जिसकी तरफ आपने थोड़ा बहुत इशारा किया। मौलाना साहब ये कहते हैं कि जो डील बिलावल को ऑफ़र की गई वो पहले पीडीएम या इनको भी ऑफ़र की गई थी अपोजिशन को, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो डील क्या थी, मौलाना ने क्यों इनकार किया, और बिलावल ने अगर वो डील कबूल की अगर, तो बिलावल को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए वो डील तो पहले तो ये था कि बिलावल ने के वालिद साहब ने डील की थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो डील यही थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे मगर आप हमें डिस्टेबलाइज ना करें, हमें जीने दें, जो कि जीने दिया उनको। कुछ लोगों को अंदर कर दिया मगर गवर्नमेंट नहीं गिराई, और ज़्यादा जितना तंग कर सकते थे किया इमरान खान ने, मगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं है। वो डील यही थी कि पहले बलूचिस्तान के अंदर और उसके बाद सेनेट के अंदर हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि दोनों हाउसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ना हों। तो उस हद तक तो सपोर्ट किया। काउंटर सपोर्ट ये मिला कि आप सिंध में रहें, आपको हम कुछ नहीं हो कहने देंगे, कुछ नहीं होगा, हल्की बल्कि गोलाबारी होती रहेगी, वो रहेगी, वो हम नहीं कुछ कर सकते, वो तो वो करेगा, वो तो वो है वो सिराज दुरानी साहब को जो एक ज़माने में मुतहर्रिक किया गया था, उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। दूसरी डील जिसकी बात कर रहे हैं मौलाना और बिलावल, वो यही थी कि जी आप अगर चाहें तो पंजाब ले लें, आप चाहें तो पंजाब ले लें, जहांगीर तरीन के MNAs जो हैं या MPAs हैं वो हाजिर हैं, हम इशारा करेंगे वो चले जाएंगे आपके पास। अच्छा, इसी तरीके से चौधरीज बैठे हुए हैं, हम इशारा करेंगे वो चले जाएंगे। आप सब मिल के वहाँ एक कंसेंसस की ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बना लें, पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा हो, नून लीग का भी हिस्सा हो, चौधरीज को भी अकोमोडेट कर लें, हाँ, सारे पूरे हो जाएं, और वो एक किस्म की सेमी नेशनल गवर्नमेंट, पंजाब आधा पाकिस्तान है, असली पाकिस्तान है, तो वहाँ आप बना लें। उसके साथ ये होगा कि इधर रहने दें इमरान को, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब को मौका नहीं देना चाहते, हमारा प्रॉब्लम है मियाँ साहब के साथ, तो इसलिए बेहतर ये है कि इधर आप लोग कर लें, और फिर जब वक्त आएगा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, जो भी चाहेंगे आप उधर जो करना चाहेंगे। इसीलिए बिलावल हमेशा ये कहते हैं ना कि पहले हम पंजाब ले लेते, फिर उसके बाद हम देखते कि वहाँ इस्लामाबाद में कब हमला करना है और कैसे हमला करना है। उस डील में बिलावल की ये उम्मीद थी कि जब वक्त आएगा इस्लामाबाद में हमला करने का तो उस वक्त बिलावल को आगे किया जाएगा। ये अगर यहाँ एक अधूरी सेमी नेशनल गवर्नमेंट पंजाब में बन सकती है तो वहाँ भी बन सकती है, बिल्कुल यहाँ हम नून लीग को दे देंगे। कमोबेश शहबाज शरीफ साहब भी तो ऐसी बात हम शहबाज शरीफ, हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब ये नहीं बात कर रहे पंजाब की, कौमी की बात कर रहे हैं। हाँ। वहाँ अगर ये होता कि जी आप शहबाज शरीफ साहब को दे देते हैं तो फिर शायद मान भी जाती नून लीग, मगर वहाँ नहीं दे रहे थे ये। अब इसीलिए मौलाना कह रहे हैं हमें भी ये ऑफर हुआ था कि यहाँ बिलावल को ले लें यहाँ, और वहाँ आप लोग सब मिल के बन जाएं। अब मौलाना का पंजाब इंटरेस्ट नहीं है ना, मौलाना का इंटरेस्ट तो KP में है। अगर वो ये कहते मौलाना को कि पंजाब में हम हमजा को अकोमोडेट कर लेते हैं, उधर सेंटर में हम बिलावल को अकोमोडेट कर लेते हैं, और KP में हम आपको अकोमोडेट कर लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह। KP तो हाथ से छोड़ना नहीं चाहते, और उनको ये भी पता है कि अगर मौलाना वहाँ आ गए तो और भी बड़े मसले बन सकते हैं, झगड़ा पैदा हो जाएगा ये तो इसलिए उन्होंने, मौलाना ने और नून लीग ने, दोनों ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि सेंटर में जो हुकूमत मिल रही थी वो जैसे कहते हैं ना मौत हीटन हुकूमत की तरफ तवज्जो थी, इसलिए उन्होंने कहा छोड़ो पर ये नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी सिंध के अलावा तो कुछ ना मिला, गिलगित का भी एक उन्हें कुछ नहीं मिला, और ना ही कश्मीर में कुछ नहीं मिला, और अभी हम कैंटोनमेंट बोर्ड्स में भी देख रहे हैं। तो सामने है सारा के डील से आपको कितना फ़ायदा होता है। ऐसे में सुनी थी, कहीं ना कहीं से आवाज़ें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आप भी फरमा रहे थे कुछ ना कुछ ऐसे इरादे हैं नवाज शरीफ साहब के। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं, लेकिन इस पर तरदीद आ जाती है फ़ौरन ही PMLN की तरफ से। ये क्या बात है, शोर क्यों मच जाता है? एक तबका कहता है वो आ रहे हैं और एक तबका उसे निगेट करना शुरू हो जाता है, क्या मसला क्या है नवाज शरीफ साहब के वापस आने से? कोई मसला नहीं है, ये तो सोची समझी सोच है। कैसे मसला है? लोग बददिल हो रहे हैं कि नून लीग के अंदर रिफ्ट्स हो गई हैं, दरार पड़ गई हैं, शहबाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, मरियम कुछ कह रही है, मियाँ साहब चुप बैठे हैं, बोलते भी हैं तो बिल्कुल ही फाड़ देते हैं सारा कुछ। तो ये हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो उसको कन्फ्यूजन को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि कन्फ्यूजन नहीं है, फिक्र ना करें, क्या घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, लेकिन कई वोटर तो नहीं घबरा रहा, तो वो इसीलिए तो ये कर रहे हैं कि जी एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जी वो आ रहे हैं,
دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں آئیں گے تو صحیح, تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. پہلے بھی تو آئے تھے نا, جب ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ مت آئیں الیکشن سے پہلے, تو یہی کہا جا رہا تھا آپ رہے وہاں جب فیصلہ آیا تھا. ہاں, تو اس وقت تو یہ کہا کہ نہیں میں تو آ رہا ہوں, اور آگے جیل گئے. تو اس وقت بھی ان کا یہ کہنا ہے میں تو آنے کے لیے تیار ہوں, مگر میری صحت کا مسئلہ ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی اسپننگ ہوئی ہے. اسپننگ یہ ہوئی ہے کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی ان کی گارنٹی کریں, مریم نے کہا نا کہ وہ آئیں گے جب ان کی سیکیورٹی گارنٹی ہو جائے گی. تو یہاں میڈیا نے اور پی ٹی آئی والوں نے اٹھا لیا, لو جی بیماری کی بات نہیں ہو رہی, سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بھی اب اسحاق ڈار صاحب کی بھی ایک انٹرویو ہوئی ہے, انہوں نے بڑے واضح طور پر ایکسپلین کیا ہے کہ سیکیورٹی کا مطلب کیا ہے. سیکیورٹی کا یہ مطلب ہے کہ سیکیورٹی فار ہیلتھ ریزنس. انہیں کوئی ٹیررزم سے خطرہ نہیں ہے سیکیورٹی کا, انہیں خطرہ یہ ہے کہ انہیں یہاں پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے گی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دی. اس لیے انہیں یہ ڈر ہے کہ پھر اگر میں واپس آ گیا اس صورتحال میں, جبکہ میری پوری ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی بیکاز آف کووڈ, بہت سی ریسٹرکشنز لگ گئی ان پہ, تو یہ نہ ہو کہ میں یہاں آؤں اور میرے ساتھ کووڈ بھی مجھے یہاں ہو جائے اور بھی میرے مسئلے بن جائیں, جس طریقے کے ساتھ مجھے پہلے جیل میں رکھا گیا. آپ کو یاد ہی ہے بڑی سختی تھی, عمران خان کے خود انسٹرکشنز تھے ٹو جیل سپرنٹینڈنٹ اینڈ آئی جی جیلز کہ جی ان کو سختی کرنی ہے ان کے اوپر. تو انہیں اپنی سیکیورٹی سے مراد یہ ہے میری ہیلتھ کی سیکیورٹی. تو یہ ان کا ایک ایکسکیوز ہے. اب ایکسکیوز میں کیوں کہتا ہوں, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ سیاسی شخص ہیں, وہ اس وقت ضرور واپس آئیں گے جب ان کا خیال ہوگا کہ سیاسی ایڈوانٹیج ہے ان کے لیے. اس وقت ان کا یہ خیال ہے کہ سیاسی ڈس ایڈوانٹیج ہے. یہ سارے سیاستدان ایسے کرتے ہیں, تاریخ میں ایسے ہی ہوا ہے. اگر آیت اللہ خمینی واپس آ جاتے جب شاہ ایران بالکل دھندنا رہا تھا, تو ان کے ساتھ شاہ ایران نے کیا کرنا تھا, تو وہ ایگزائل میں رہے. جب وقت آیا کہ وہ گرنے جا رہے تھے, یہ ایک مہم شروع ہو گئی, تو انہوں نے پھر کہا اب میں آ رہا ہوں. تاریخ میں لینن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ولیڈیمیر لینن جو تھے وہ لنڈن میں تھے, پھر جنیوا گئے, پھر وہاں بیٹھے رہے جب سوویٹ انقلاب شروع ہوا, اور ان کا خیال تھا اب یہ آگے بڑھے گا اور میری ضرورت ہے ان کو دھکا لگانے کی, دیوانوں کو آخری دھکا. تو پھر انہوں نے رسک لے کے لینن بھی آ گئے, فن لینڈ اسٹیشن سے چلے اور آ گئے. اس کے اسی طریقے سے ماؤ زیدونگ نے بھی جب انقلاب کیا تو وہ بھی ناردرن ایریاز میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنی آرمی بنا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ جو نیشنلسٹ آرمی ہے کومنٹنگ وہ ختم ہو رہی ہے, وہ گر رہے ہیں, وار ہو رہی ہے, جاپان کے ساتھ کمزوری آ رہی, پھر انہوں نے لانچ کیا اپنی. تو یہ ایک تاریخ چے گویرا کے ساتھ بھی ملاتے ہیں. چے گویرا کی آپ بات کرتے ہیں, طالبان کی بات دیکھ لیں, اس وقت تک نہیں کابل تک پہنچے جب تک امریکہ چلا نہیں ہے. تو میاں صاحب بھی آئیں گے جب یہاں کے حالات میدان جو ہے وہ کھلے گا, پھر میاں صاحب آئیں گے اور پھر لیڈ کریں گے. یہ ان کی فلسفہ ہے, اور یہ ایک سیاسی فلسفہ ہے کہ اس وقت آپ جا کے ہتھکڑیاں نہیں لگواتے جب آپ کے خلاف جاری ہو بات, پر جب ایسے لگے کہ ہتھکڑی لگ بھی جائی تو ہم توڑ دیں گے, تو پھر لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے ہتھکڑی بھی لگواتے ہیں تاکہ جب توڑیں تو ایک بار بھی طرح. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ مومنٹم بن رہا ہے, وہ ماحول بن رہا ہے ویسا جس میں نواز شریف صاحب واپسی کا فیصلہ کسی وقت اچانک کر سکتے ہیں؟ عائشہ, میرا تو یہ امپریشن ہے کہ ماحول بن رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا, میں کہتا ہوں مجھے نظر آتا ہے اس لیے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو بڑھ رہی ہے معاشرے کے اندر اور کون سی چیز ہے جو کم ہو رہی ہے. ایک اپسوس کا سروے بھی ہے, وہ نہیں اپسوس کا سروے تو یہی شو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اتنی پاپولر نہیں ہے جتنی پہلے تھی, اور اب گر رہی ہے اس کی پاپولیرٹی. مگر یہاں بڑھ کیا رہا ہے, یہاں اس ملک میں جو چیز بڑھ رہی ہے وہ جوڈیشری کے اندر دراڑ آنی شروع ہو گئی ہے, لائرز کے اندر دراڑ آنی شروع ہو گئی, میڈیا کھڑا ہو گیا. یہ وہی میڈیا جو اس نے عمران خان کو ووٹ دلوائے تھے, سپورٹ کی تھی. جی, تو اب آہستہ آہستہ چیزیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. تو کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ کہتے ہیں کہ پانی ابلتا رہتا ہے, پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے, مگر وہ بھی 100 ڈگریز پہ نہیں پہنچتا, گرم ہوتے ہوتے ابلنا شروع پھر جب سٹیم بنتی ہے, بھاپ بنتی ہے, تو سائنس کے اندر بھی کوالٹی جو ہے تبدیل ہوتی ہے. جب یہ کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو کوانٹٹی تبدیل ہو کے کوالٹی بن جاتی ہے. تو یہاں سیاست میں بھی ایسے ہوتا ہے, کچھ چیز بڑھ رہی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مہم شروع ہوئی ہے یہ اب بڑھتی جائے نہیں ہوگی, تو ایک ایسی سٹیج آئے گی یہ ابلے گی. جب ابلے گی تو یقین رکھے نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میلہ لگے اور پھر وہ آئیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میلہ آپ لگائیں. اچھا, اب وہ یہاں پرابلم یہی آیا ہوا ہے نا کہ میلہ تو مریم لگانے کے لیے تیار ہے,
مگر باقی لوگ تیار نہیں ہیں. یہ تنازع بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں یہ الیکشن میں ضمنی انتخابات. تو اس لیے آپ دیکھتے چلیں کیا ہوتا ہے, دیکھتے چلتے ہیں. وہ مولانا نے بھی کہا, میں نے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے, گرمی ختم ہو رہی ہے اور سردی شروع ہو رہی ہے, جی سیاسی طور پہ سردی کم ہو رہی ہے اور گرمی شروع ہو رہی ہے. اچھا, ویسے نا پرویز رشید صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بھی کبھی کبھی مہینوں کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ اکتوبر کا مہینہ بڑا اہم ہوتا ہے. اچھا, مہینوں کو اہم قرار دینے کا رجحان ہماری سیاست میں ہمیشہ سے ہی ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سٹھی صاحب, افغانستان میں جہاں بات کی جا رہی ہے نا کہ صنفی امتیاز پر مرد و خواتین کے لیے الگ الگ انتظام ہوگا تعلیم کا, اس کو ویسٹرن میڈیا جب رپورٹ کرتا ہے تو ٹویٹر پہ ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر اتنی پرواہ ہے ویسٹرن میڈیا کو وہاں امتیاز کی, تو کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, ریپ کے کیسز ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہراسمنٹ ٹارچر ہوتا ہے, یا شہداء کو ایک باوقار فیونرل تک نہیں کرنے دیا جاتا ان کا, تو وہاں کیوں ویسٹرن میڈیا کی بولتی بند ہو جاتی ہے؟ That's a good question. آج سوال جواب آسان ہے. جی دیکھیے, ایک وقت تھا کہ کشمیر کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھیں 370 سے پہلے, اس کی وڈرال سے پہلے, بہت عرصے سے وہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں. ویسٹرن میڈیا اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ویسٹرن میڈیا کا ایک رومانس, ہسٹوریکل رومانس چل رہا ہے ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان ایک سیکولر کنٹری تھی, بہت آزادی تھی, خواتین آزاد تھیں, آزادی ہو رہی تھی ان کی, اور ہیومن رائٹس کا ریکارڈ برا نہیں تھا سوائے کشمیر میں. باقی براڈلی سپیکنگ ایک جمہوری ریاست اور ایک میڈیا فریڈم اور اس کے علاوہ سیکولر, یہ تین چیزیں ویسٹرن میڈیا کے لیے بہت اہم تھی. ایک پازیٹیو تھنگ ہی انڈیا کی امیج, انڈیا کی جو پاکستان کی جو سچویشن تھی, کیونکہ پاکستان کشمیر کو سپورٹ کر رہا تھا اور جہاد ہو رہی تھی. جہاد اینٹی نیگیٹو امیج تھا جہاد کا, کیونکہ الزام یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے جہاد پروموٹ کی جا رہی ہے, اور ریڈیکل اسلام. تو کیونکہ ویسٹرن میڈیا اینٹی ریڈیکل اسلام ہے, تو اس لیے انہوں نے پھر جو کچھ کشمیر میں ہو رہا تھا, ایک تو انڈیا کے لیے بڑے پازیٹیو تھاٹس تھے, دوسرا یہ کہ یہ پاکستان اکسا رہا ہے اور پاکستان اسلامک ریڈیکلزم کے ذریعے اکسا رہا ہے, تو اس لیے ہمدردی نہیں تھی. تو ایک طرف پاکستان کے لیے ہمدردی نہیں تھی, دوسری طرف انڈیا کے لیے ہمدردی تھی. تو اس چیز کو دبایا جا رہا تھا کہ چھوڑو مت کرو. اور تیسری چیز یہ بھی تھی کہ ہندوستان کا میڈیا بھی جو تھا وہ بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کس قسم کا آزاد میڈیا تھا جو کہ اتنی زیادتی ہو رہی تھی کشمیر کے اندر, مگر اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تھا. اس لیے پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی پرو انڈیا تھا, تو اس لیے نہیں کیا اس کو. اچھا, اب جب کہ مودی کی حکومت آئی ہے تو پچھلے وقت میں, یہ پچھلے 3-4 سال جو گزرے ہیں, اس میں سچویشن چینج ہو رہی ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کشمیر کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی سٹوریز آنی شروع ہو گئی ہیں. اسی لیے نریندر مودی کو تکلیف ہو رہی ہے, اور اب ہر میجر انٹرنیشنل میڈیا نے انڈیا کے اندر, کشمیر کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو کور کر رہے ہیں. اگین دو ریزنز, جہاد ختم ہو گئی ہے, پاکستان نے جہاد پروموٹ کرنی ختم کر دی. دوسرا یہ کہ ہندوستان اب وہ سیکولر نظام نہیں رہا, جی اپنے مودی صاحب کے ہاتھوں, اور مودی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے مائنورٹیز کے خلاف بڑا برا ہے. یہ وہ صاحب ہیں جن کو ایک زمانے میں امریکہ نے بین کر دیا تھا, ویزا دینے سے بین کر دیا تھا. تو ایک طرف انڈیا کے لیے ہمدردی کم ہو رہی ہے, انڈیا کی ریاست کے لیے ہمدردی کم ہو رہی ہے, دوسری طرف پاکستان کی اہمیت تھوڑی سی بڑھ رہی ہے, اور اس لیے اب وہاں بھی تھوڑی بہت بات چلنی شروع ہوئی ہے. یہاں افغانستان میں تو یہ ہے کہ وہ ہار چکے ہیں, جی بری طرح ہار چکے ہیں. اب انہوں کو فیس سیونگ چاہیے. اب وہ اپنی گراؤنڈ بنا رہے ہیں, ان کا میڈیا ان کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہے کہ وہاں یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, اور جب تک یہ رکیں گے نہیں تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سال سے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پاورز دیٹ بی, یورپ اینڈ امریکہ, یہ کہانی بتا رہے ہیں کہ ہم نیشن بلڈنگ کے لیے وہاں گئے ہیں. ہم وہاں کوئی آمریت کے لیے نہیں گئے ہیں, کوئی وہاں سے را مٹیریل لینے نہیں گئے ہیں, ہم وہاں نیشن بلڈنگ کے لیے گئے ہیں. نیشن بلڈنگ کے اندر سیکولر ریاست جس کے اندر میڈیا فری ہو اور خواتین کو اور فریڈمز ملے, اسی چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں نا. غنی کی حکومت یہی کرتی رہی, تو اسی چیز کو اب غنی تو رہا نہیں,
مگر وہ جو ایجنڈا ہے اس کو تو برقرار رکھنا ہے, نہیں تو ایسے لگے گا کہ آپ نیشن بلڈنگ کے لیے بھی نہیں گئے تھے, آپ اس کے لیے بھی نہیں گئے تھے, آپ کچھ اور کرنے گئے تھے. تو اس لیے اب وہاں کا یہ نیریٹو بن گیا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اپنی شکل کو بچایا جائے اور یہ کہا جائے جی یہ چیز تھی جس کے لیے ہم گئے تھے, اب یہ رول بیک ہو رہی ہے اس لیے ہم ان کے خلاف. تو دیٹ از واٹ از ہیپننگ. تو میڈیا کے رول کا ڈفرینس کیا ہے یہ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سٹی صاحب, پچھلے ہفتے کچھ اسپائی ماسٹرز ہمارے ہمسائے میں بیٹھے تھے جب ہم نے شو کیا, اور آپ نے اس میں اجتناب برتا کہ وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں, آپ نے خبر نہیں دی تھی. لیکن پھر اب کچھ ریجن کنٹریز کے جو اسپائی ماسٹرز ہیں وہ پاکستان آئے, DGISI نے ان کے اجلاس کی صدارت کی. اس حوالے سے ایک بڑا اہم سوال آیا ہے, ہم وہ سنوا دیتے ہیں پہلے. پاکستان کی میزبانی میں 2 دن قبل 6 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی میٹنگ ہوئی. تو یہ فرنٹ افغانستان کی نئی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے یا کہ امریکہ کے کہنے پہ طالبان کو کنٹین کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے فرنٹ؟ دیکھیے پاکستان کے اندر کوئی اگر کانفرنس ہوتی ہے جس میں پاکستان شامل ہے اور ہوسٹ کر رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو بھول جائیں کہ جی یہ کیا امریکہ کی کچھ ایجنڈا ہے جس کے لیے یہ بلایا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے تو اگر ایسی بات نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں نا اس میں شامل کون کون ہے جی. اس میں سارے ریجنل پاورز شامل ہیں. تو امریکہ نہیں ہے تو انڈیا بھی نہیں ہے جی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ان کے کوئی مشترکہ ایشوز ہیں, گولز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں جن میں سب اتفاق کرتے ہیں. روس اور سینٹرل ایشین ریپبلکس ان کو فکر ہے وہ جو وہاں ریڈیکل اسلامسٹ گھس بیٹھی ہیں افغانستان میں جو کہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. القاعدہ اور IS ساتھ مل کے. چائنا کے لیے پرابلمز ہیں. ترکمنستان, ایسٹ ترکمنستان موومنٹ جو ہے, ترکستان موومنٹ, وہ بھی بڑے پریشان ہیں. ادھر ہم TTP سے پریشان ہیں, IS سے پریشان ہیں, ایران بھی پریشان ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک جوائنٹ لائن لے کے جانا چاہتے ہیں طالبان کے پاس کہ دیکھیے یہ یو ہیو ٹو ہیلپ اس. اگر یہ جو سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر ہمارے ساتھ گڑبڑ کریں گے تو پھر ہم سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور ساری ریجن جو ہے اس کو آپ ایلینیٹ کر دیں گے, انٹیگنائز کر دیں گے, اس سے دور ہو جائیں گے. اس لیے یہ ہمارا مشترکہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ٹیررسٹس آپ کے ہاں بیٹھے ہیں آپ ان سے دور ہو جائیں, الگ ہو جائیں. نہیں تو وہ آپ کو ملوث کر دیں گے, ایسے لگے گا کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو ختم نہیں کرتے, آپ ان کو بٹھائے رکھیں. تو پھر یہ ہے کہ ہم سب اگر خلاف ہو گئے تو پھر آپ کی کون مدد کرے گا؟ اس وقت تو انٹرنیشنل کمیونٹی تو بیٹھی ہے آپ کو سینکشن کرنے کے لیے. تو صرف یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا سینکشنز الگ ہے, ہمارے ساتھ بھی تو یہ مسئلے ہیں. یہ اس لیے یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ ان کو امپریس کرنا ہے کہ دیکھیے ٹیررزم از اے میجر ایشو. اچھا آپ اس وقت آپ کی جو کابینہ ہے اس میں 17 لوگ ایسے ہیں جو UN کی یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر. آپ کو وہاں سے اتارنا ہے, آپ کو ریکگنیشن دلوانی ہے. آپ کے 7-8-9 بلین ڈالرز امریکہ لے کے بیٹھا ہوئے آپ کو دلوانے ہیں. آپ کے شہر جو ہیں ان کو چلانا ہے, آپ کی منسٹریز کو چلانا ہے, آپ کے پاس دھیلا نہیں ہے. تو جو طالبان نو بلٹ لے کر چل رہے ہیں, ایک رول اپنا کہ گولی نہیں چلائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ فورس کیا جائے, ان کو پریشر کیا ڈالا جائے کہ IS اور TTP اور القاعدہ کے خلاف. آپ فورس تو کر نہیں سکتے. اچھا سوال ہی پیدا نہیں, پاکستان نہیں کر سکتا. کیسے آپ فورس کریں گے؟ اگر آپ فورس کریں گے تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے, تو ایک اور بڑا محاذ آپ کے خلاف بن جائے گا اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں دیتے تو نہ دو. وہ بھی مل جائیں گے ان طالبان کے ساتھ, TTP کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ. یا اگر وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو القاعدہ اور TTP حاوی ہو جائیں گے, بیکاز ان کے رینک اینڈ فائل جو ہے وہ ماڈریٹ نہیں ہے, وہ بڑے اسٹرانگ ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے ان کی اور اینٹی امپیریلسٹ آئیڈیالوجی. اور بائی دی وے ان میں سے بہت اینٹی پاکستان بھی ہیں. یہ نہ سمجھے کہ سارے پشتون جو طالبان کے اندر ہیں پرو پاکستان ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں نے خود سنا ہے اور پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ وہاں بھی ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ان کے اندر بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مل کے سمجھانے کے لیے کہ ہم سب ایک آواز سے بات کریں کہ یہ امریکہ کی آواز نہیں ہے کہ جی یہ کنسرنڈ کنٹریز کی ہے, یہ کنسرنڈ کنٹریز کی ہے. ہم آپ کے دوست ہیں, ہم نے آپ کو پناہ دی تھی جی, ہم آپ کو آگے بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم امریکہ کو دور رکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. مگر آپ ہمارے خلاف جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تو بند کریں, ان کو کنٹین کریں یا ہمیں ان کو ناک آؤٹ کرنے دیں.
تو یہ نہ کریں کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل محاذ بھی کھولا ہوا ہے اور ہم سب کے خلاف بھی ایک محاذ. تو اس چیز کے اوپر سارے متفق ہیں. And I think that is what this whole discussion. اور یہ پاکستان کی دعوت پہ اجلاس بلایا گیا. ہاں اسی لیے بھی سب سے زیادہ خطرہ اس وقت پاکستان کو ہے فرام TTP. باقی تو دور بیٹھے ہیں تھوڑے سے, ان کو خطرہ ہے مگر اس قسم کی شدید خطرہ نہیں ہے جتنا ہمیں ہے. اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے سیٹھی صاحب, اب میں کہہ رہا تھا مجھے ایک چیز بھول گئی, بڑی دلچسپ تھی, تو میں ذکر کرتا چلوں. ہم نے ڈسکس کیا تھا نا وہ میڈیا کا کہ باہر وہ احتجاج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا, ایک تو خیر گیلریز میں سے نہیں جانے دیا, اور الوی صاحب جو ہے وہ کلین بولڈ ہو گئے. ان کو پتہ نہیں چلا گگلی آئی ہے یا باؤنسر آیا ہے, بیچارے دیکھتے رہ گئے ہوا کیا. وہ شکریہ ادا کر رہے اور بندہ کوئی نہیں. مگر باہر جو انہوں نے حرکت کی, باہر حکومت نے کیا کیا, چوری فواد صاحب نے, کہ وہاں PTV, AP ایسوسیٹڈ پریس جو کہ پاکستان کی AP ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان APP, اور PTV اور انفارمیشن منسٹری, ان سب کے جو ملازمین تھے ان کو کہا آج چھٹی ہے, اچھا آپ بسوں میں بیٹھیں اور جائیں, اور وہاں جو صحافیوں نے جو احتجاج کیا ہوا ہے آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ بھی صحافی ہیں, اور آپ وہاں جائیں اور جا کے آپ ان کے خلاف ایک ٹینٹ میں بیٹھ جائیں اور ان کے خلاف محاذ بنا لیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو گورنمنٹ کی بسز تھیں اپنی, کوسٹرز وغیرہ تھے, وہ پتہ نمبر پلیٹ جو ہوتی ہے وہ گرین رنگ کی ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ اس کے اوپر پیسٹ کر دیے خوبصورت جھوٹے نمبر پلیٹس, کاؤنٹر پروٹیسٹ, اور ان کو بٹھا کے وہاں بھیج دیا, ٹینٹ بنا دیا اور ان کو وہاں بٹھا دیا. اور جیسے ہی وہ تھوڑی بہت بیٹھے, اس کے بعد کھانا پینا کھایا اور اٹھ کے چلے گئے, وہ خالی ہو گئے. فواد چودھری صاحب بھی بڑے مزاقی ہیں, آپ دیکھ لیں کیسے وہ اوور نائٹ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, اور ایسی سچویشن میں تو وہ فالٹ لائنز اور واضح ہو جاتی ہیں. بہرحال ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے ہے نمبر, آپ ویڈیو میسج کے ذریعے اپنا سوال سیٹھی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, اور پروگرام کے حوالے سے ہم آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.